یاد رکھنا جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اہل بدعت نے بیان کی ہے، اور جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ اور ہم بیان کر رہے ہیں، نہ اتنی آسان ہے جتنا ہم بیان کر رہے ہیں، اور نہ اتنی مشکل ہے جتنا اہل بدعت نے بیان کیا، اس کے درمیان کی بات ہے۔ سنو، جنت کے کئی طبقے ہیں، اس میں سے ایک ہے جنت النعیم۔ اللہ اکبر! یہ جنت نعیم کیا ہے؟ ایک دن میرے آقا نے، جنہوں نے یہ ساری جنتیں دیکھی ہے اور ساری جنتوں کی سیر کی ہے، جنت کیسی ہے پتا ہے آپ کو؟ سن لو جنت کیسی ہے۔ آدم جنت سے آئے، آدم جنت سے آئے جسم اور روح کے ساتھ، مگر واپس نہیں گئے، دنیا ہی میں رہ گئے۔ یہ جنت ہے، ٹھیک؟ وہ آئے، گئے نہیں واپس، یعنی معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہوا، استغفر اللہ، اگر کوئی مفہوم کہ وہ جنتی نہیں ہے، یہ کوئی بات مت نکال، وہ اگر وہ جنتی نہیں تو جنتی کون ہے؟ جنت تو ان کا وطن ہے، لیکن آئے گئے نہیں، آنے جانے کی بات ہو رہی، یہ جنت۔ آدم آئے گئے نہیں، کیوں؟ جنت سے آئے، اولاد کی محبت نے دنیا میں رکھ لیا، ٹھیک؟ حضرت ادریس جنت میں گئے اور بھول گئے اولاد کو، جنت اتنی اچھی لگی کہ واپس نہیں گئے۔ آدم آئے، پلٹ کر نہیں گئے، ادریس گئے، پلٹ کر نہیں آئے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ جو گئے بھی ہیں اور بار بار گئے اور بار بار واپس آئے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، ارے جنت تو نیچے رہ گئی، وہ تو اس سے بڑے مقام پر جاتے ہیں۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ یہ شان مصطفیٰ جانی۔ ارے حسن جنت دیکھ کر ادریس واپس نہ آئے، لیکن میرے نبی امت سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ حسن خالق کو دیکھ کر امت کی محبت میں نبی واپس تشریف لائے۔ امت سے پیار کتنا ہے، خدا کا حسن دیکھا پھر بھی واپس تشریف، وہ جنت کا حسن دیکھ کر وہیں رہ گئے، یہ خدا کا حسن دیکھ کر بھی واپس تشریف۔ امت سے پیار کتنا ہے، اللہ اکبر! مگر تو میرے آقا نے جنت نعیم کا تذکرہ کیا۔ جنت نعیم، اب جس نے خود دیکھا ہو وہ کیسے بیان کرے گا؟ بس میں نے تو نہیں دیکھا، اب میں نے کیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں نہ تمہارے تصور میں آئے وہ نعمتیں، نہ کوئی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آیا۔ حضور نے بس اتنا بتایا، اس کی نعمتیں ایسی ہے کہ حوروں نے جو کنگن پہن رکھا ہے، اگر وہ کنگن یوں کر دے تو پوری دنیا کے انسان چمک سے اس کی اندھے ہو جائے، برداشت نہ کر سکے۔ اس کی حور اگر اپنی پنڈلی سمجھتے ہیں نا بمبئی والوں، پنڈلی اگر کھول دے تو اللہ اکبر، دنیا کے انسان اس کی پنڈلی کی روشنی کی بنیاد پر اپنی عقل کھو دے، پاگل ہو جائے، دیوانے ہو جائے۔ اور اس میں ایک ایک جنتی کو اگر 70 لباس پہنائے جائیں گے، جیسے میں نے 2 پہن رکھے، ایک کرتا ہے اور نیچے اندر کے کپڑے، تو میرے کرتے نے اندر کے کپڑے کو چھپا رکھا ہے، صحیح ہے؟ دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا نا؟ ہاں، یہ شرافت بھی ہے، دکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال کہ دکھ نہیں رہا ہے، صحیح؟ مگر جنت کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ 70 لباس پہنائے جائیں گے اور 70 کے 70 نظر آئیں گے۔ کیسے نظر آئیں گے یہ دکھانے والا جائیں گے۔ ایک اور بات، اگر کوئی آدمی کا جسم آپ کپڑے میں دیکھو تو خوبصورت لگتا ہے نا، لیکن اگر اس کو بغیر کپڑے کا دیکھیں تو گھن آتی ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ لیکن جنت میں جو حوریں ہیں، جنت نعیم کی بات کر رہا ہوں، اور بھی جنتیں ہیں، اس میں ان کی چمڑی دکھے گی، ان کا گوشت بھی دکھے گا، ان کی ہڈی بھی دکھے گی، ہڈی کا گودا بھی دکھے گا، اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی، اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی کہ اللہ اکبر، انسان ان کا حسن دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہے، یہ جنت کی، ہم نے ایسا حسن تو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔
اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب حوریں اتنی خوبصورت ہیں تو حوروں کا بنانے والا اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے پھر وہاں کی نہر کا ذکر کیا. نہر میں جو کنارے ہیں مشک کے ہیں. نہروں کو بہنے کے لیے گڈھا چاہیے، لیکن جنت کی نہریں گڈھے میں نہیں بہتی، وہ زمین پہ بہتی ہے. اس کو گڈھا نہیں چاہیے، نہ ادھر پانی بڑھتا ہے نہ ادھر بڑھتا ہے، اعتدال میں بہتا ہے. اس کے پاس جو اینٹیں زبرجد کی ہے، یاقوت کی ہے، حضور نے خوب بیان کیا. اب میں کیا کہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے. ہم تو کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنا سنا اس میں سے بھی کچھ سنا، کچھ یاد رہا، کچھ پڑھا، کچھ بھول گئے. لیکن جب یہ جنت کا نقشہ کھینچا، جنت نعیم کا، تو صحابہ کرام کے جذبات جوبنوں پر آئے. کسی نے عرض کی آقا یہ جنت نعیم ملے گی کس کو؟ آقا سے جنت، بھائی مالک جنت سے حسن جنت سنا تو پھر پوچھا، صحابہ نے پوچھ لیا حضور یہ جنت ملے گی کس کو؟ آقا نے فرمایا مفت میں ملے گی، فری میں. فری میں کہہ رہا ہوں، مفت میں ملے گی، بے حساب ملے گی. کام ایک ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے، بندہ یہ سوچ کر اس کو نہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی حسن و جمال سامنے آ جائے، خوبصورت عورت، اور بندہ یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نظر جھکائی، اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم میں جانا لکھ دیتا ہے. کتنی سستی ہے وہ تو نہایت سستا سودا. بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ اکبر. آنکھوں پہ کنٹرول کیا، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس تصور کے ساتھ نظریں جھک گئی. کہاں ہے وہ نوجوان جو یہ کہتے مولانا اگر اللہ اکبر زندگی میں لڑکی نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں چکر مکر نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں ٹنٹنگ نہیں تو زندگی کا مزہ کیا. ارے نادان، یہ زندگی چند لمحوں کی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے. دیکھ اپنے نبی کو کتنے سستے میں تجھے بے حساب جنت دلا رہے ہیں. آنکھوں پہ کنٹرول کیا، اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے. اور جس چیز کو رسول اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، نظریں جھک گئی، بے حساب جنت کا پروانہ مل گیا. اسی پہ بس نہیں، میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں جو اکیلے میں ہو اور کوئی حسن اس کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور ایسے عالم کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ وہ نظریں جھکا لے، اللہ اسی وقت 360 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا ہے. 360 حوروں کا وہ شوہر بن جاتا ہے اسی وقت نظریں جھکانے سے. اور اگر ایسا نہ کیا، تنہائی میں گناہ کیا، تو اس کا معکوس دیکھ رہے ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر، اللہ سے اعلان جنگ قبول کرنے. یا اور بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا جو اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو برباد کرے گا. اس کی نسلیں، لوگوں کے کاروبار یوں ہی، لوگ کہتے ہیں مولانا کسی نے کچھ کر دیا، میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا نہیں چل رہا. مولانا کسی نے کچھ کر دیا، میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے. مولانا کسی نے کچھ کر دیا، میں بیمار رہنے لگا. مولانا کسی نے کچھ کر دیا. اور پھر آپ کے یہاں پھر ماشاءاللہ بابا گیری بھی زوروں پر ہے. پھر لوگ مجبوروں کو اور لوٹتے ہیں، خوب کماتے ہیں، پریشان کو اور پریشان کرتے ہیں. سب ایسے، میں یہ نہیں کہتا، سب کو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میرے بھائی، ہمیں کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رات کو گناہ کرتا ہے دن کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے. جو دن کو گناہ کرتا ہے رات کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے. اللہ پاک اللہ اکبر ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دیتا، سزا کے اسباب پیدا کرتا ہے. کسی کی اولاد کو اس کا بے وفا بنا کر سزا دیتا ہے، کسی پہ بیماریاں مسلط کر کے سزا دیتا ہے، کسی کا بڑھاپا لائق رحم بنا کر سزا دیتا ہے. بے شمار ایسے جوان آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے جوانی میں پانی میں آگ لگائی، جنہوں نے دولت اور جوانی کے نشے میں اللہ رب العزت کے چیلنج کو قبول کیا، اس کے جنگ کے چیلنج کو قبول کیا. پھر جب بڑھاپا آتا ہے، حالانکہ جان بوجھ کے کوئی بندہ قبول نہیں کرتا، یہ سب لاشعوری طور پر ہے، لیکن اللہ کی غیرت تو اللہ کی غیرت ہے. جب اللہ ایسے جوانوں کو جنہوں نے جوانی میں زنا کیا، حرام کھایا، ناجائز کام کیے، تنہائی میں گناہ کیا، پھر ایسے لوگ کو جب اللہ سزا دیتا ہے تو بڑھاپا اتنا قابل رحم ہوتا ہے، اللہ اکبر، نہ پیر اٹھنے
کے قابل ہوتے ہیں، نہ زبان بولنے کے قابل ہوتی ہے، نہ ہاتھ توبہ کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، خدا کی دی ہوئی مہلت کو اس کا مس یوز نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ آؤ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تنہائی میں گناہ کے حوالے سے، اس کو علامہ شعیب علیہ الرحمن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ علامہ زید علیہ رحمت و رضوان، امام زید فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں قبرستان جاتا تھا، اور قبرستان اس لیے جاتا تھا کہ وہاں جا کر کے میں تھوڑا سا عبرت حاصل کروں۔ دیکھو قبرستان ہم لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن قبرستان جاتے ہیں تو تختیاں پڑھتے ہیں، پاٹیاں پڑھتے ہیں، کتبے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ قبرستان جانے کے لیے یہ ہے، قبرستان جاؤ تو تھوڑا جا کر کے قبروں کے پاس بیٹھو اور عبرت حاصل کرو۔ دیکھو مزارات پر تو ہم فیض لینے جاتے ہیں، لیکن عبرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ مزارات پر آپ عبرت نہیں حاصل کر سکتے، کیوں؟ وہاں انوار و تجلیات کی اتنی بارش ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ آدمی دیکھ کر کے نہ اس کو وحشت ہوتی ہے نہ دہشت ہوتی ہے، بلکہ وحشت والے دل کو سکون مل جاتا ہے، وحشت والے دل کو قرار مل جاتا ہے، بے چین دل کو چین مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی ولیوں کے قریب ہے، نیک بندوں کے قریب ہے۔ جہاں رحمت برس رہی ہو وہاں وحشت کیسی، وہاں دہشت کیسی، بلکہ وہاں تو سکون ملتا ہے، وہاں تو قرار ملتا ہے، وہاں تو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ والوں کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ فیض لینا ہے تو ولیوں کے یہاں جاؤ، اور عبرت حاصل کرنا ہے تو قبرستان جاؤ، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھو، یا آنکھیں کھول کے بیٹھو، سوچو اس قبر کے اندر کوئی تو سو رہا ہے، وہی سو رہا ہے، کبھی کوئی فٹ پاتھ پہ سوتا تھا یہاں سو رہا ہے، کوئی محل میں سوتا تھا یہاں سو رہا ہے۔ فٹ پاتھ پہ سونے والا اور محل میں سونے والا دونوں کی قبریں بازو بازو میں ہیں، ایسا لگتا ہے دونوں سکون سے ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی قبر جنت کے باغ میں سے باغ ہے، کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن دنیا 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 میں اتنا مصروف ہوا انسان، آخرت بھولا، قبر بھولا، حشر بھولا۔ آج لوگ اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہاں صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو ہے، فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ قبروں کو دیکھ کر آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول سے قبروں کو دیکھ کے حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور کا یہ رونا تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ قبر کیا چیز ہے؟ حضور قدم رکھ دیں تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، یہی تو ہے۔ لیکن حضور رو رہے تعلیم امت کے لیے، اور ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہم تو دنیا اور رشتہ داری کی اس کی اڑگم دڑگم بات کرتے جاتے ہیں، اور جنازے پہ مٹی دیے نہیں دیے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑا بیٹھ کر سوچو، ہڈیاں پگھل گئی لوگوں کی، ہڈیاں کھا لی مٹی نے۔ کیسے وہ لوگ تھے، کوئی متولی صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی غازی صاحب، کوئی یہ صاحب، کوئی وہ صاحب، ہے کسی کی چلی وہاں؟ سب مٹی میں سو رہے ہیں۔ بس بات اتنی ہے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ خطہ، نہ علاقہ، نہ ڈگری، کچھ نہیں، بس اتنا بندے راضی مجھے کیا یا نہیں۔ اگر تو نے راضی کیا تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور ناراض کیا تو پھر تو کتے سے بدتر ہے، یہی تھا، اور کیا ہے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اگر خدا کو ہم منا نہ سکے، کتا آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ امام زید فرماتے ہیں، جس کو علامہ شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے۔ ایک دن میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا تھا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک بھیانک منظر دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے، اور ایک مردہ نکلا قبر سے، اور آسمان سے ایک آگ کی زنجیر سمجھتے ہیں، چین، زنجیر آگ کی آسمان سے اترتی ہے اور اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ حلق سے گزرتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو نکلتی ہے۔ امام زید کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، اور وہ چیخ رہا تھا، اور چیختے ہوئے فرشتوں سے کہتا تھا فرشتوں کیا میں نمازی نہیں تھا؟ یعنی وہ بے نمازی نہیں تھا، نمازی تھا۔ میں نمازی نہیں تھا، میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیے، میں نے حج نہیں کیے، میری چوکھٹ پہ آنے والوں کو کیا کبھی میں نے خالی لوٹایا؟ کیا میں نے کبھی زکات دینے میں کوتا
ادائی کی، وہ ساری نیکیاں گنا رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت گنا رہا تھا، وہ روزوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ نمازوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ حج اور زکات کے تذکرے کر رہا تھا۔ جب ساری نیکیوں کا ذکر کر چکا تو غیب سے آواز آئی، فرشتوں اس سے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے ہوتا تو تنہائی کے اندر گناہ بھی کرتا تھا۔ جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو ہم ذروں میں بانٹ دیتے ہیں، حبا منصورہ بنا دیتے ہیں، اس کے نیکیوں کو ہم ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح بکھیر دیتے ہیں۔ ہماری بارگاہ میں ان کی اعمال قبول نہیں ہوتے جو تنہائی میں گناہ کر کے ہمیں جنگ کا چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام زید فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اور خواب کا اثر میرے پورے وجود پر تھا، میں لرزہ برندام تھا کہ اللہ اکبر، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اگر تنہائی میں گناہ کرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں۔ آج اگر ہم کسی کو 10 روپیہ دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ واٹس ایپ پر کوئی شیئر کر دے کہ ہم نے 10 روپے دیے، لیکن گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں۔ جو نیکی چھپ کے کرنا چاہیے تھا اس گناہ نیکی کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور گناہ چھپ کے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر، چھپ کے گناہ کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ فرمایا گیا۔ اور تیسری اور آخری بات میرا اللہ فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے، سود کھانے والوں کے ساتھ بھی میں اعلان جنگ کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس کی گرمی اتنی ہے کہ اس سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس حدیث کو قرۃ العیون کے اندر امام فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 مرتبہ دن میں جہنم اس طبقے سے پناہ مانگتا ہے، اس طبقے سے۔ تو پوچھا صحابہ نے اس میں کون رکھا جائے گا؟ فرمایا اس میں 2 لوگ رکھے جائیں گے، نمبر 1 حرام مال کھانے والا، سود کھانے والا، اور نمبر 2 نماز میں سستی کرنے والا۔ جس سے جہنم بھی 5 بار پناہ مانگے وہ طبقے کے اندر 2 لوگ رکھے جائیں گے حرام۔ آج دیکھو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں، دولت کی لالچ کے چکر میں کیسے سود کے دھندے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی لوگ چھپ چھپا کے کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں عقل دنگ رہتی ہے، کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں سنو اور غور سے سنو۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ میں قبرستان گیا اپنے بابا کی قبر پر، تو میں نے شب قدر میں بھی ایک قبر پر عذاب ہوتے دیکھا۔ شب قدر میں، رمضان المبارک کے عام دن اور شب قدر خیر من الف شہر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔ شب قدر میں ابن حجر کہتے ہیں شب قدر میں بھی ایک قبر پر عذاب دیکھا گیا، اور جب قبر پر عذاب ہو رہا تھا اندر سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، تو پوچھا گیا یہ قبر جانتے ہو؟ کہا وہ فلاں کی قبر ہے، کہا وہ